السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم 20 نومبر 2025 کو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ایک گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی گفتگو تھی جس میں روحانیت، قرآنی حکمت اور انسانی شعور پر بہت ہی گہرے نکات اٹھائے گئے تھے۔ بالکل، سوال و جواب کی نشست تھی، لیکن ہر جواب اپنے اندر ایک نئی دنیا رکھتا تھا۔ جی، تو کہاں سے شروع کریں؟ میرے خیال میں گفتگو کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوا تھا۔ جی، سورۃ الرحمن کی آیت رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب۔ ہاں، تو سننے میں تو یہ بہت سیدھا سا لگتا ہے، شاید ایک سردیوں کا مشرق اور ایک گرمیوں کا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو وضاحت کی وہ بالکل مختلف تھی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اسے سمجھنے کے لیے پہلے لفظ رب کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق رب وہ ذات ہے جو وسائل یعنی ریسورسز فراہم کرتی ہے۔ وسائل؟ کس قسم کے وسائل؟ اللہ کی تمام صفات، اس کی تمام کوالٹیز کا مجموعہ۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے اسی کو علم الاشیاء کہا ہے، یعنی چیزوں کا علم۔ واہ، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق جو علم اور وسائل چاہیے وہ رب فراہم کر رہا ہے۔ بالکل۔ اب اس تعریف کی روشنی میں دو مشرق اور دو مغرب کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے ہمارا خارجی مشرق اور مغرب، یعنی جہاں سے سورج، چاند، ستارے نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، ایک فزیکل ریفرنس پوائنٹ۔ جی، یہ تو ہو گیا ایک جوڑا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک دوسرا نظام ہمارے اندر بھی ہے، ایک داخلی مشرق و مغرب۔ داخلی مشرق و مغرب مطلب ہمارے اندر؟ ہاں، انہوں نے وضاحت کی کہ جیسے کائنات میں ایک سمت سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے ذہن میں بھی ایک سمت ہے جہاں سے اطلاعات، خیالات اور تصورات طلوع ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمارا داخلی مشرق ہے۔ تو اگر میں اسے ٹھیک سمجھاؤں، میرے ذہن میں اچانک کسی مسئلے کا حل آ جانا یا کوئی نیا آئیڈیا آنا، یہ بھی ایک طرح کا طلوع ہونا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور پھر جہاں یہ اطلاعات اور خیالات ہمارے شعور میں اپنا تاثر چھوڑ کر ریکارڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا داخلی مغرب ہے۔ سبحان اللہ! تو اللہ صرف کائنات کے خارجی نظام کا رب نہیں، بلکہ ہمارے اندر خیالات کے طلوع و غروب ہونے کے داخلی نظام کا بھی وہی رب ہے۔ بالکل یہی نکتہ تھا۔ یہ آیت آفاق اور انفس یعنی کائنات اور انسان دونوں جہانوں کی حقیقت کو ایک ساتھ بیان کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی داخلی دنیا اور اس کے نظام کی بات، لیکن پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ اس داخلی دنیا کا سفر موت کے بعد کیسے جاری رہتا ہے؟ کیا وہاں بھی یہ ترقی کا سلسلہ چلتا ہے؟ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا ہاں، لیکن۔ ہاں، لیکن اس لیکن لے کیا تھا؟ انہوں نے واضح کیا کہ اصل میں موت کے بعد انسان کی اپنی کوئی نئی گروتھ نہیں ہوتی۔ اچھا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے حواس کی رفتار بے انتہا بڑھ جاتی ہے اور ترقی اسی راستے پر ہوتی ہے جس کا انتخاب اس نے دنیا میں کر لیا تھا۔ یعنی پٹری یا ٹریک کا انتخاب یہاں دنیا میں کرنا ہے۔ جی، اور موت کے بعد صرف اس ٹریک پر ہماری ٹرین کی رفتار بڑھ جائے گی، چاہے وہ اچھی منزل کی طرف جا رہی ہو یا بری۔ بالکل یہی مثال ہے۔ انہوں نے سورۃ الواقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے 3 پٹریوں کا ذکر بھی کیا۔ کون سی 3 پٹریاں؟ ایک تو منفی پٹری، اصحاب الشمال کی، اس پر چلنے والے کی منفی کیفیت اور پچھتاوا تیز رفتار حواس کی وجہ سے اور بڑھتا جائے گا۔ اللہ رحم کرے۔ اور دوسری مثبت پٹری، اصحاب الیمین کی، اس پر چلنے والے جنت کی کیفیات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور تیسری سابقون کی پٹری۔ جی، سابقون یعنی وہ لوگ جنہوں نے سبق یاد کر لیا اور حقیقت کو جان لیا، ان کی ترقی کا سفر اللہ کی قربت کی طرف اور تیز ہو جاتا ہے۔ یہ حواس کی رفتار کا تصور بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے یا اس کا کوئی عملی ثبوت بھی گفتگو میں پیش کیا گیا؟ کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ نہیں، یہ اس گفتگو کا سب سے آپ کہہ لیں ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا حصہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جاگنے کی کیفیت کو اگر آپ ایک سائیکل کی رفتار سمجھیں، ٹھیک ہے، تو خواب کے حواس میں یہی رفتار 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ایک موٹر سائیکل کی طرح۔ اسی لیے خواب میں ہم پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، خواب میں وقت اور جگہ کا احساس بدل جاتا ہے۔ بالکل،
پھر انہوں نے لیلۃ القدر کے حواس کا ذکر کیا۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو براہ راست وصول کرنے کے لیے حواس کی رفتار 70,000 گنا درکار ہوتی ہے۔ 70,000 گنا؟ جی، ایک سپر سونک جیٹ کی طرح۔ واو! اور پھر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ بھی سنایا تھا؟ جی، کہ جب نماز کی حالت میں ان کے جسم سے تیر نکالا گیا تو انہیں احساس تک نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے حوالے سے بتایا کہ یہ کیفیت موت کے حواس کی تھی۔ یعنی زندگی میں رہتے ہوئے بھی حواس کی اس ناقابل تصور رفتار کو چھوا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور سب سے حیران کن مثال تو تکوینی امور کی تھی۔ ہاں، وہ 1 کروڑ فائلوں والی بات۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تکوین کا کام کرتے ہیں تو 1 گھنٹے میں 1 کروڑ فائلیں نمٹا دیتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں 1 کروڑ! اس رفتار کا تو ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ اعداد صرف اس فرق کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے ایک دن کو کبھی 1000 سال اور کبھی 50,000 سال کے برابر کہا گیا ہے۔ صحیح، یہ تضاد نہیں بلکہ شعور اور حواس کی مختلف سطحوں کا بیان ہے۔ بالکل، اور اس روحانی ترقی کے کملی مثال دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے زمانے میں غوث العظم تھے، جی، اب وہ ترقی کر کے وزیر حضوری کے مقام پر فائز ہیں، یعنی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں ایک اہم منصب پر ہیں۔ یہ تو ایک بہت انقلابی تصور ہے۔ مطلب روحانی دنیا میں بھی ایک طرح کا کریئر پاتھ یا ترقی کا نظام موجود ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک منتخب کردہ راستے پر ترقی کا عمل جاری رہتا ہے اور انتخاب اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اچھا، حواس کی اسی تیز رفتاری کی بات ہو رہی ہے تو قلندر بابا اولیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال نزا کے عالم میں رہے۔ اب عام طور پر نزا سے تو موت کی تکلیف مراد لی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک اور بہت گہرا نقطہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ یہاں نزا سے مراد موت کی تکلیف نہیں بلکہ موت کے حواس ہیں۔ اوہ، اچھا۔ یعنی قلندر بابا اولیاء کو اپنا روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے 40 سال تک حواس کی ان انتہائی تیز رفتار کیفیات میں مسلسل رہنا پڑا۔ 40 سال تک؟ جی، انہوں نے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر 40 دن کے قیام سے دی، جہاں وہ مسلسل رات کے حواس یعنی 70 گنا تیز رفتار حواس میں رہ کر اپنے باطن میں اتر گئے اور وحی وصول کرنے کے قابل ہوئے۔ تو یہ ایک طویل روحانی ریاضت تھی۔ بالکل۔ یہ باطن میں اترنے کی بات شعور اور لاشعور کے موضوع سے بھی جڑتی ہے۔ گفتگو میں جنس کے تعین کے حوالے سے ایک بہت ہی غیر معمولی بات کی گئی تھی۔ جی، کتاب لوح و قلم کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں آنے والے بچے کی جنس کا فیصلہ اس کی والدہ کرتی ہیں اور آنے والی روح اسے قبول کر لیتی ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، عام تصور سے بہت مختلف۔ اور اگر روح قبول نہ کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر آنے والی روح تذبذب کا شکار ہو، یعنی وہ اس فیصلے کو مکمل طور پر قبول نہ کر پائے، تو تیسری جنس وجود میں آتی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث، اس کے دونوں رخ ہوتے ہیں۔ مرد میں مردانہ رخ غالب ہوتا ہے اور زنانہ رخ مغلوب، اور عورت میں اس کے برعکس۔ یہ وضاحت تو بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے، خاص طور پر وہ تصور کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جی، انہوں نے بتایا کہ عبرانی زبان کے ایک لفظ کا غلط ترجمہ پسلی کر دیا گیا، حالانکہ اس کا مطلب رخ یا سائیڈ تھا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ صحیح، یعنی اصل تصور روح کے 2 رخوں کا ہی ہے۔ جی۔ اچھا، روح کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے اس کے تعلق یعنی محبت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو 70 ماؤں والی محبت کا تصور ہے، اس کی ڈاکٹر صاحب نے کیا وضاحت کی؟ انہوں نے اس تصور کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ فرمایا کہ محبت دراصل کسی کو سمجھنے اور اس کی نشوونما میں مدد کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماں کی محبت عظیم ہے، لیکن اس کا علم اور شعور محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو پھر یہ 70 کا عدد کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ عدد صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ایک کم سے کم حد ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی محبت بھی لامحدود ہے، چاہے وہ 70 کروڑ گنا ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اچھا، اسی طرح حواس کی محدودیت کا ایک اور سوال لوح و قلم کتاب سے اٹھایا گیا تھا۔ جی،
آنکھوں کی 5 لہروں اور زبان کے 17 ذائقوں والا سوال ہاں، کہ کیا ہمارے حواس واقعی اتنے محدود ہیں؟ کہ یہ بنیادی رنگ ہیں، یعنی سیاہ، سفید، سرخ، نیلا، پیلا، جنہیں نگاہ فوراً شناخت کرتی ہے۔ اچھا، یہ پرائمری کلرز کی طرح ہیں۔ بالکل، اور ان کے ملاپ سے لاکھوں مزید رنگ بنتے ہیں۔ اسی طرح زبان کے 17 بنیادی ذائقے ہیں جن کی آمیزش سے انگنت ذائقے بنتے ہیں۔ تو کتاب کا مقصد حواس کو محدود کرنا نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ نسمہ کے درجات کا ایک قدر اندازہ دینا ہے۔ یعنی کتاب کو حرف بحرف نہیں بلکہ اس کی روح کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ جی، گفتگو کے آخر میں ان تمام گہرے تصورات کو شاعری کے رنگ میں پیش کیا گیا۔ پہلی ربائی کا پہلا مصرع تھا، جس پردے میں دیکھتا ہوں پردہ ہے الگ۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ نظر اتنی گہری ہو کہ جب آپ کسی پردے کو دیکھیں تو آپ کو پردہ الگ، دیکھنے والا یعنی آپ خود الگ، اور پردے کے پیچھے موجود حقیقت الگ، سب اپنی اپنی جگہ واضح نظر آئیں۔ یہ تو شعور کی بہت اونچی سطح ہے۔ بلا شبہ۔ اور دوسرا مصرع، جس نقش میں دیکھتا ہوں نقشہ ہے الگ، کے پیچھے کارفرما پورا نظام دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا مصرع تو پرسپیکٹو کا ایک زلزلہ ہے۔ ہر ذرے میں جمشید و فریدوں ہیں ہزار۔ بالکل، جمشید اور فریدوں ایران کے عظیم بادشاہ تھے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ذرے میں ان جیسے ہزاروں بادشاہ نظر آتے ہیں۔ یہ کائنات میں انسان کی ظاہری حیثیت اور اس کے اندر چھپی وسعتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی کیفیت کا نچوڑ آخری مصرے میں ہے، سبحان اللہ کہ میری دنیا ہے الگ۔ جی، کہ ایسی منفرد بصیرت عطا ہونے پر اللہ کا شکر کہ میری دیکھنے کی دنیا ہی عام لوگوں سے مختلف ہے۔ واہ! اور دوسرے شعر کا پیغام کیا تھا؟ وہ بھی بہت دل کو چھو لینے والا تھا۔ وہ شعر اس فانی دنیا کی حقیقت اور ہر شے کے احترام کا بیان تھا۔ جی، شعر یہ تھا کہ اس زمین پر ذرا آہستہ قدم رکھو، کیونکہ اس خاک میں نہ جانے کتنے پری جیسے حسین لوگ دفن ہیں۔ یہ بھی تو دیکھنے کے انداز کی ہی بات ہے نا۔ بالکل۔ ایک عام آدمی کو مٹی نظر آتی ہے اور ایک صاحب نظر کو اس مٹی میں دفن تاریخ اور حسن نظر آتا ہے۔ جی، وہ اس خاک کا بھی احترام کرتا ہے، اس پر تکبر سے نہیں چلتا۔ کیا خوبصورت انداز زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کا۔ یہ پوری گفتگو دراصل ہمارے حواس اور ہمارے شعور کی حدود کو وسیع کرنے کی ایک دعوت تھی۔ بلا شبہ، ہر سوال نے ایک نئے زاویے کو کھولا، اور ڈاکٹر صاحب کی وضاحتوں نے ان گہرے موضوعات کو عام فہم انداز میں سمجھنے میں بہت مدد کی۔ تو آج کی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ جی، اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور فارورڈ کریں جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کے فارورڈ کرنے سے YouTube اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا۔ اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور کامنٹس بھی کریں۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔